الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سالانہ جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کا انسانی زندگی میں اثر۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، توحید جس کی بنیاد پر اسلام کی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، توحید جس کو اسلام لے کر آیا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، جس کی دعوت پھیلائی، اور اس تحفے نے انسانی زندگی کو کیا دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ہیں، ان تمام کی ایک ہی دعوت یعنی توحید۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ترجمہ، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا، اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم سب میری عبادت کرو۔ اللہ رب العزت نے ایک انبیاء کا نام لے کر ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت طلحہ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ الغرض جتنے بھی انبیاء ہیں، ان تمام کی ایک ہی دعوت یعنی توحید۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت تھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت تھی۔ سب سے پہلا قطعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو فرمایا اور طائف کی چوٹیوں سے اپنی آواز بلند کی، وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں کسی خاص قسم کے گروہ طبقے کے علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ساری دنیا والوں کے لیے ہے۔ اور آپ کی دعوت، اسلام کی دعوت سارے دنیا والوں کے لیے، ہر قوم، ہر فرد کے لیے ہے۔ اور اس دعوت کا خلاصہ توحید ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا۔ ہمیں روزی دینے والا بھی وہی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، ہمارا مذہب توحید پر قائم ہے، اور توحید ہی بتاتی ہے کہ تم اپنے رب کو جانو، جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، روزی فراہم کرتا ہے، ساری کائنات کا نظام جس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اس رب کو مان لیا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اللہ سے دور نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مانگتے کیوں ہوں اوروں کے دربار سے، مانگتے کیوں ہوں اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا، اس نے جب کہا انا ربکم الاعلیٰ کہ میں تمہارا رب ہوں، نعوذ باللہ، اللہ رب العزت نے اس کی سزا کے طور پر اسے پانی میں غرق کر دیا۔ اسی طرح جب نمرود نے رب کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا کے طور پر ایک مچھر کو بھیج دیا کہ تم میری خدائی کو مٹانا چاہتے ہو، توحید والوں کو ستانا چاہتے ہو، خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ دیکھو، اللہ رب العزت کی فوجیں بے شمار ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سا لشکر کس وقت کس کو بھیجا، کہ کون سا لشکر کس وقت کس کے اوپر بھیجا جائے گا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے ایک معمولی سے مچھر کو کیوں بھیجا۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے ایک معمولی سے مچھر کو کیوں بھیجا اور کہا جاؤ، اس کی ناک کے اندر سے، اس کی ناک کے راستے سے اس کے دماغ میں گھس گیا اور کاٹنے لگا، اور آخرکار ڈاکٹروں کو بلایا گیا، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار اس کی موت ہو گئی۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توحید پر قائم کرنے والا بنائے اور ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھیں اقرا منور جو توحید کے عنوان پر زبردست تقریر پیش کر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پرست بنائے، شرک کی تمام قسموں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب تقریر پیش کریں گی عائشہ منور، گزارش ہے تشریف لائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اما بعد. محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس جلسے میں تقریر کا موضوع ہے اولاد کے نافرمان ہونے کے اسباب. محترم سامعین اکرام، ہر والدین اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ خواب دیکھتے ہیں، یہ تمنائیں رکھتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہوگی، اچھی ہوگی، دنیا میں نام کمائے گی، کیونکہ والدین یہ شخصیت ہوتے ہیں جو اپنے سے آگے اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صرف خواب دیکھ لینے سے، تمنائیں رکھ لینے سے اولاد نیک ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. پالنا، پوسنا اور صحیح طریقے سے تربیت کرنا، یہی اصل تربیت ہے. اور بچپن کو دور تو بڑا ہی عام ہوتا ہے، کیونکہ شاخ جب تک کہ چھوٹی ہو، نرم ہو، آپ جیسے چاہیں اسے موڑ سکتے ہیں. لیکن جب یہ شاخ بڑی ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتی ہے، یہ شاخ ٹوٹ تو سکتی ہے لیکن موڑ نہیں سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. محترم سامعین اکرام، آج جس موضوع میں نے انتخاب کیا ہے، اولاد کے نافرمان ہونے کے اسباب. کیا وجہ ہے کہ آج اولاد نافرمان ہو جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج والدین یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کی اولاد ان کی بات نہیں مانتی؟ آئیے اس کے چند اسباب جانتے ہیں. سب سے پہلا سبب اولاد کے نافرمان ہونے میں وہ یہ ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کو صحیح تربیت سے نہیں نوازا. محترم سامعین اکرام، جہالت کی بیماری اور قاتل ہے، اور جاہل انسان اپنی ہی نفس کا دشمن ہے. اگر والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو، تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح اور مناسب تعلیم دے. دوسرا سبب اولاد کے نافرمان ہونے میں وہ یہ ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کا صحیح تربیت نہ کرنا. محترم سامعین اکرام، جب والدین اپنی اولاد کی ان 3 چیزوں پر تربیت نہیں کرتے تو والدین کو برا ایام دیکھنے پڑتے ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ التقوی، اللہ تعالیٰ کا خوف، نیکی کرنے پر ابھارنا، صلہ رحمی کرنے کا حکم دے دیا جانا. کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ڈال دیا جائے، نیکی کرنے پر ابھار دیا جائے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دے دیا جائے، ایسی اولاد کبھی اپنے والدین کی نافرمان نہیں ہوتی. تیسرا سبب اولاد کے نافرمان ہونے میں وہ یہ ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کی بری صحبت پر نظر نہ رکھنا. مما یفسد الاولاد ویجرهم علی الکوک، جو چیز اولاد کو فاسق بناتی ہے، نافرمانی کرنے پر ابھارتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی بری صحبت. والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ہر حرکت پر نظر رکھے کہ ان کی اولاد اپنا ہر وقت کہاں ضائع کر رہی ہے، ان کا بیٹا اپنا ہر وقت کہاں ضائع کر رہا ہے، ان کی بیٹی اپنا ہر وقت کہاں ضائع کر رہی ہے، ان کا بیہیویئر کیوں چینج ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر غور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آج آپ کا لڑکا کا دوست اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے اور کل کو آپ کا لڑکا آپ کو نہ گالی دے. جو والدین اپنی اولاد کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں، گویا کہ وہ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اولاد کی نافرمانی سے بچ رہے ہوتے ہیں. چوتھا سبب اولاد کے نافرمان ہونے میں وہ یہ ہے کہ اگر والدین اپنے والدین کے یاد رکھیں دنیا دار و مخافات ہے. اگر والدین اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی نافرمان ہوگی. تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا چاہیے، اور اگر ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی وفات ہو چکی ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کے لیے توفیق کی دعا کرنا چاہیے. پانچواں سبب اولاد کے نافرمان ہونے میں وہ یہ ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف نہ کرنا. محترم سامعین اکرام،
مثلا کسی کے یہاں 3 لڑکے ہوئے، والدین نے صرف ایک ہی کو تعلیم سے نوازا، والدین نے عدل و انصاف نہیں کیا، والدین نے عدل و انصاف نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبوا بین اولادکم، لوگوں اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کر لو۔ حتیٰ کسی کے یہاں 2 چھوٹے لڑکے ہوئے، والدین نے صرف ایک ہی سے محبت کی، دوسرے سے بھی والدین کو محبت کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان لوگوں نے اپنی اولاد کو موقع دیا ہے کہ اپنی اولاد کو موقع دیا کہ وہ اپنے بھائی سے سیاست کرے اور نافرمانی کرے۔ محترم سامعین اکرام، اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ مثلاً والدین اپنی اولاد کی نیکی کرنے پر مدد نہیں کرتے، یا والدین اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں اور اپنی اولاد کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں، باپ ماں کے تعلق سے بری باتیں کریں، ماں باپ کے تعلق سے بری باتیں کریں۔ محترم سامعین اکرام، اس کے علاوہ یہ وہ تمام اسباب ہیں جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ محترم سامعین اکرام، آگے بڑھ جاؤ بیٹا، بہت اچھا، بہت اچھا، یہ لیجیے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر والدین کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آخر الدعوہ ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھی عائشہ منور، اور ان کے پہلے جو تقریر پیش کی تھی اقرا منور، دونوں بہنیں اپنا انعام لے کر جائیں گے، اقرا منور، عائشہ منور۔ اب تھوڑا سا وقت انتظار کریں اور سارے لوگ اسٹیج کی طرف اپنی نگاہ رکھیں۔ انشاءاللہ ایک اہم کڑی ہمارے درمیان جو علماء نظام تشریف فرمائے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں، مکتب القرآن انہیں ایک شال پیش کر رہا ہے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محمد سلیم بھائی سے، آپ شال پیش کریں گے۔ بچی کو تو پروگرام دلوا دو، ہاں بیٹا دیجیے، آپ دونوں 50-50 لے لو۔ محمد سلیم بھائی گزارش ہے تشریف لائیں۔ شال پیش کریں گے فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب فیض حفظہ اللہ کو۔ محمد سلیم بھائی، جزاک اللہ خیر کثیرا، جزاک اللہ۔ ان کے بعد گزارش کریں گے محمد زاہد شفیع، محمد زاہد بھائی اسٹیج پر آ جائیں۔ محمد زاہد بھائی شال پیش کریں گے شیخ ذکی الرحمان صاحب نوری حفظہ اللہ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ ان کے بعد ہم گزارش کریں گے ضیاء الرحمان صاحب سے، ضیاء الرحمان بھائی۔ مولانا محمد طارق صاحب بھی آ جائیں، مولانا محمد طارق فیضی۔ السلام علیکم۔ ضیاء الرحمان صاحب شال پیش کریں گے حافظ محمد اسرار محمدی حفظ اللہ کو۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ تعارف کراؤ حضور القرآن یونیورسٹی مکہ المکرمہ۔ حافظ محمد اسرار صاحب محمدی الحمدللہ ہمارے درمیان ایک علمی شخصیت ہیں، اور الحمدللہ جامعہ محمدیہ منصورہ سے حفظ مکمل کر کے وہیں فضیلت تک تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد ابھی الحمدللہ ام القریٰ مکہ المکرمہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں باعمل عالم دین بنائے۔
میں اس کے بعد گزارش کروں گا مولانا محمد طارق صاحب فیضی سے کہ وہ شعر پیش کریں گے ارشاد الغنی فیضی چترویدی حفظ اللہ کو. ارشاد الغنی صاحب کو. جزاک اللہ خیر. اب اس مکتب القرآن انجمن اصلاح اللسان کے استاد جناب محمد القاب صاحب شعر پیش کریں گے فضیلت الشیخ محمد یوسف عمری حفظ اللہ کو. جزاک اللہ خیر کثیرہ. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. خاص طور سے ہمارے درمیان تشریف فرما علماء نظام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. اور آپ تمام کا بہت بہت شکریہ جو اتنے ادب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو بلا لو, یہ لوگ کر دیں گے, ٹائم ہی کم ہے. محمد سلیم بھائی آپ سے گزارش ہے اسٹیج پر. سلیم بھائی بار بار مت بلا, پیر میں تکلیف ہے. ہاں مولانا طارق صاحب سے گزارش ہے محمد سلیم بھائی کو شال پیش کریں گے. الحمدللہ ہمارے درمیان جو اسٹیج پر موجود ہے محمد سلیم بھائی, جب سے مکتب چل رہا ہے الحمدللہ تب سے مکتب القرآن کا ساتھ ہر حال میں اور ہر طریقے سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے, ان کی محنت کو قبول فرمائے. لوگوں سے بیان کروا لو, میں 2 منٹ تاثرات. میں قابض خان محمد قابض خان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہم تمام ہی لوگوں کے لیے خاص طور سے طلباء کے لیے کچھ تحفے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے. محمد قابض خان. ان کے بعد میں آخری کڑی جو نظم کی ہے وہ پیش کرنے کے لیے بلاؤں گا تبسم محمد ابراہیم کو. تبسم محمد ابراہیم نظم پیش کریں گے. یہ ابھی ہے نا, پروگرام چل رہا ہے. خاموش بیٹھے رہیں سبھی طلباء, نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھٹ کے مسافر کی ہے ایک صدا, اے مولا مجھے اپنے در پر بولا. گناہ گار انسانوں ہوں کس قدر, میرے مولا پھر بھی ہوں بندہ تیرا. میری جستجو آرزو تیرا گھر, دعا ہے لبوں پر یہ شام و سحر. ختم ہو وہاں زندگی کا سفر, جھکا جب تیرے در پر ہو میرا سر. جھکا جب تیرے در پر ہو میرا سر. یہ بھٹ کے مسافر کی ہے ایک صدا, اے مولا مجھے اپنے در پر بولا. گناہ گار انسانوں ہوں کس قدر, میرے مولا پھر بھی ہوں بندہ تیرا. وہ میزاب رحمت طواف حرم, وہ رکن یمانی صفا ملتزم. عطا کر میرے رب وہ منظر مجھے, یہ کہتی ہے ہر پل میری چشم نم. یہ کہتی ہے ہر پل میری چشم نم. یہ
صدا اے مولا مجھے اپنے در پر بولا گناہ گار انسانوں ہوں کس قدر میرے مولا پھر بھی ہوں بندہ تیرا میرے لب پہ ہے آب زمزم کی پیاس ہے بے چین روح اور یہ دل ہے اداس وہ ایک سجدہ آخری کی امید وہ ایک بوسہ حجر اسود کی آس وہ ایک بوسہ حجر اسود کی آس یہ بیٹھ کے مسافر کی ہے ایک صدا اے مولا مجھے اپنے در پر بولا گناہ گار انسانوں ہوں کس قدر میرے مولا پھر بھی ہوں بندہ تیرا گناہوں سے تر زندگانی میری ہے تاریک شب عمر فانی میری میری روح کو کر باب روشن عطا ختم ہو بھلا کب کہانی میری یہ بھٹ کے مسافر کی ہے ایک صدا اے مولا مجھے اپنے در پر بولا گناہ گار انسانوں ہوں کس قدر میرے مولا پھر بھی ہوں بندہ تیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں معذرت چاہوں گا ہمارے بیچ میں فضیلت الشیخ ابو حمزہ فیض صاحب بھی ہیں ان کے ناظم صاحب نے بھی فی الوقت نظامت کا انجام دے رہے ہو تو میں اپنے والد صاحب سے کہوں گا کہ ان کی سال پرسی کریں محمد رفیق صاحب وہ مولانا ابو حمزہ فیض صاحب کو سال پہنائیں چلو بسم اللہ سلام کرو وہ بھی تو بھیا جزاک اللہ خیرا کثیرا اب انشاءاللہ چند منٹ اور خاموشی بنائے رکھیں علماء اعظام جو اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں ان کے چند منٹ ہم تاثرات لیں گے اس کے بعد پروگرام کی ایک اہم کڑی انعامات کی ہے وہ مکمل ہونے تک آپ خاموشی بنائے رکھیں ایک اہم کڑی انعامات کی ہوتی ہے اس میں ضرور آپ حاضر ہوں میں کچھ منٹ کے لیے گزارش کروں گا ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد الغنی فیضی چترویدی حفظہ اللہ سے کہ آپ آئیں اور چند منٹ تاثراتی بیان ہم تمام لوگوں کے سامنے پیش کریں شیخ ارشاد الغنی فیضی و چترویدی حفظہ اللہ